السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ کے ساتھ آج جو ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے وہ رات کا بے نوا مسافر اور مصنف ہیں عبدالحسیب۔ باب نمبر 1۔ اس کا نام سماویہ تھا، مگر گھر والے اسے محبت سے سومی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ گھر کی اکلوتی بیٹی تھی اور اسی لیے سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ محبت اور لاڈ پیار کا ہر انداز اس پر نچھاور ہوتا تھا، کیونکہ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سماویہ نہایت معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے فضول بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی غیر ضروری گفتگو میں پڑی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے بھائیوں اور تمام گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سب سے بڑا بھائی، جس کا نام مشتاق تھا، جس کی طبیعت میں وقار اور سنجیدگی تھی۔ دوسرے نمبر پر عبدالرافع تھا، جو سماویہ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ دونوں کی دوستی ایسے تھی جیسے 2 سہیلیوں کی ہو۔ عبدالرافع اسے سومی کہتا اور سماویہ اسے رافو کہہ کر بلاتی۔ ان کے درمیان ایسی بے تکلفی تھی کہ کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل نام سے مخاطب کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ تیسرے بھائی کا نام حیدر تھا، جو نہایت غصیلے اور تلخ مزاج کا مالک تھا۔ گھر والے اس سے بات کرتے وقت ہمیشہ محتاط رہا کرتے۔ کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو حیدر کو ناگوار گزرے۔ سماویہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھتی کہ روٹی ہمیشہ گول بنائے، کیونکہ اگر اس میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو حیدر اسے کھانے سے انکار کر دیتا۔ پراٹھے میں بل نہ ہو تو وہ مسترد کر دیتا، اور انڈے کی زردی اگر درمیان میں نہ ہوتی تو انڈا بھی قابل قبول نہ ہوتا اسے۔ یہ 4 بہن بھائی اپنے والدین اور دادا جان کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے تھے۔ دادی جان کا انتقال تو سماویہ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دادی اور دادا کی محبت کے قصے زبان زدِ عام تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر چائے کا کپ تک نہیں پیتے تھے، بلکہ کھانے کا نوالہ بھی ایک دوسرے کے بغیر حلق سے نہ اتارتے۔ ان کی جوڑی کو لوگ رومیو اور جولیٹ کی محبت سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ دادا جان کے دل میں اپنے پوتوں اور پوتی کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے اور بچوں کی معصوم حرکتوں پر دل کھول کر ہنسا کرتے۔ سماویہ کا معصوم چہرہ اور اس کی شرمیلی مسکراہٹ ان کے دل کو سکون دیتی تھی۔ یہ گھرانہ محبت، ہنسی خوشی اور بے پناہ اپنائیت کا گہوارہ تھا، جہاں ہر فرد اپنی جگہ ایک کہانی تھا، اور سماویہ ان سب کے بیچ محبت کا محور۔ یہ لاہور کا ایک گمنام سا محلہ تھا، کہیں نقشوں میں درج ضرور مگر دلوں میں بے نام۔ وہاں کی تنگ و پیچ در پیچ گلیاں خاموشی سے صدیوں پرانی کہانیاں سناتی تھیں۔ خستہ دیواروں پر وقت نے اپنے نقش چھوڑ رکھے تھے، اور در و دیوار میں ایک ایسی پرانی ہوا چلتی تھی جو ماضی کی اداسی سے لبریز تھی۔ ان گلیوں میں بسنے والے لوگ بھی کچھ ایسے ہی تھے، نہ آسودہ حال نہ فاقہ کش، بلکہ ان دونوں کے بیچ ایک عجیب سی مخلوق جو بے صدا جیتی اور چپکے سے مرجھا جاتی۔ ان کے چہرے سادہ، آنکھیں معصوم اور دل شفاف تھے۔ وہ ہنستے ہنستے رونے لگتے اور روتے روتے ہنسنے کی ادا سیکھ چکے تھے۔ گویا ان کے دل آئینے تھے، جن پر وقت کی گرد تو تھی مگر وہ ٹوٹے نہیں تھے۔ انہی خاموش اداس گلیوں میں ایک لڑکی تھی، سماویہ۔ سماویہ ایک سراپا حیرت تھی۔ وہ ان سب میں رہتے ہوئے بھی ان جیسی نہ تھی۔ اس کے وجود میں ایک الگ جہان آباد تھا۔ وہ جیسے کسی اور زمانے، کسی اور زمین سے آئی ہوئی کوئی اجنبی مسافر ہو، جو دل کی راہوں پر تنہا چلنے کی خواہش رکھتی ہو۔ سماویہ کی آنکھیں جیسے کسی گہرے خواب کا دروازہ ہوں۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک نغمگی تھی جو ہر حساس دل کو چھو جائے۔ وہ آزادی کی طلبگار تھی، مگر وہ آزادی جو شور و غوغا سے نہیں، سکوت اور فکری پرواز سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسی آزادی جو نہ بغاوت مانگتی ہے نہ فریاد، صرف ایک نرم سی ہوا کی طرح دل کو چھو کر گزر جاتی ہے۔ وہ اکثر چھت پر دیر تک آسمان کو تکتی رہتی، جیسے ستاروں سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ کاغذ پر لفظوں کی صورت اپنا دل رکھ دیتی اور پھر خود ہی ان لفظوں میں کھو جایا کرتی۔ سماویہ اس گمنام محلے کی سب سے روشن حقیقت تھی جسے لوگ دیکھ نہ سکے۔ وہ چپ تھی، مگر اس کی خاموشی گویا ایک پوری کتاب تھی، ایک ایسی کتاب جسے صرف وہی پڑھ سکتے تھے جو دل کی زبان سمجھتے ہوں۔ سماویہ کا بچپن بہت خوبصورت تھا، ایک ایسا بچپن جو معصومیت اور محبت کی خوشبو سے مہکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گرد ایک عجیب سی روک ٹوک کا حصار بھی محسوس کرتی تھی، جو اس کے معصوم دل کو کبھی کبھار بوجھل کر دیا کرتا تھا۔ وہ ایک عجیب سی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی، خاموش، نرالی، جیسے الفاظ سے زیادہ احساسات میں جیتی ہو۔ جب بچپن میں ماں سے ڈانٹ پڑتی تو چپکے سے چھت پر چلی جاتی،
وہاں ایک پرانا سا صندوق رکھا تھا، اس کی ماں کے پرانے کپڑوں سے بھرا ہوا۔ سماویہ اسی صندوق میں جا چھپتی، جیسے وہ دنیا کا سب سے محفوظ گوشہ ہو۔ وہ دبک کر بیٹھ جاتی اور آہستہ آہستہ خود سے باتیں کرنے لگتی، جیسے اپنے دل کی تکلیف اپنے ہی کانوں میں ڈال رہی ہو۔ کچھ دیر گزرتی تو ایک ننھا سا وجود وہاں آ نکلتا، مجاہد، وہ بھی ماں کی ڈانٹ کا مارا معصوم سا بچہ۔ وہ آ کر صندوق کے قریب بیٹھ جاتا اور ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کہتا، سماویہ، کچھ نہیں ہوتا، مجھے بھی ابھی امی نے ڈانٹا ہے۔ پھر وہ دونوں بچے صندوق کی چھاؤں میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ رونے لگتے۔ وہ رونا ایسا ہوتا جیسے بارش کی وہ ہلکی پھوار جو کسی پرانے زخم کو دھو ڈالتی ہے۔ مجاہد اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سماویہ کے آنسو پونچھتا، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لاتا اور نرمی سے کہتا، سماویہ، ایک دن ہم ان سب سے دور چلے جائیں گے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی ہمیں ڈانٹنے والا نہ ہوگا، بس ہم ہوں گے، خاموشی ہوگی اور آسمان کے نیچے آزادی۔ یہ الفاظ گویا سماویہ کے دل پر مرہم رکھتے تھے۔ وہ دونوں صندوق کے سائے میں بیٹھے خاموشی سے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتے جو ابھی صرف خیالوں میں بستی تھی۔ اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا۔ جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے، تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ پھر ایک چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ سماویہ کے دن گڑیوں کے ساتھ کھیلنے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے میں گزرتے۔ بھائیوں کے ساتھ کھیلتے وقت وہ خود کو مکمل محسوس کرتی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی جاگتی کہ کاش اس کی کچھ اپنی ہم عمر بہنیں ہوتیں۔ چاند آسمان پر پورے جوبن سے چمک رہا تھا۔ اس کی نرم روشنی چھت پر کچھ اس طرح پھیل گئی تھی جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو تھپکیاں دے رہی ہو۔ ٹھنڈی ہوا ہولے ہولے چل رہی تھی اور سناٹا رات کے پردے پر جیسے ایک اداس سا نغمہ بن رہا تھا۔ چھت کے ایک کونے میں پرانی چادر بچھائے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی گڑیاں ترتیب دیتی ہوئی وہ بچی سماویہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک پرانی سی گڑیا تھی جس کے کپڑے اس نے خود سیے تھے، اور دوسری طرف مٹی کی پیالیوں میں چائے کا فرضی اہتمام تھا۔ وہ چپ تھی مگر اس کی آنکھوں میں باتیں تھیں۔ امی نے آج بھی نہیں سنا، وہ دھیرے سے گڑیا کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آج مناہل کے ساتھ باہر جانا تھا، امی نے نہیں جانے دیا۔ کیا تم سن رہی ہو میری گڑیا؟ کاش میری ایک بہن ہوتی تو میں اسے یہ سب بتاتی، اس کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر گپیں لگاتی، گڑیاں بیاہتی، راز کی باتیں کرتی۔ چاندنی اس کے چہرے پر نرمی سے بکھری ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ خواہش چھلک رہی تھی جو وہ کسی کو نہیں بتاتی تھی، لیکن جب رات آتی اور سب سو جاتے تو وہ خود کو تنہا محسوس کرتی۔ کاش کوئی ہوتی جو میری طرح گڑیاں سنوارتی، میرے خواب سنتی اور مجھ سے چھپ چھپ کر میری ہی چاکلیٹ کھاتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چاند سے باتیں کرنے لگی، چاند، تم میری بہن بن جاؤ نا، تم تو روز آتے ہو، سب سنتے ہو، پھر چپکے سے غائب بھی ہو جاتے ہو، کیا بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں؟ چاند کچھ نہ بولا مگر اس کی روشنی کچھ اور نرم ہو گئی۔ سماویہ نے اپنی گڑیا کو سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے چھت کی اس خاموش فضا میں سو گئی، شاید کسی خواب میں جہاں ایک بہن اس کے ساتھ گڑیا کھیلتی ہو۔ اسکول میں مسکان اور فاطمہ اس کی دو بہترین دوستیں تھیں جو اکثر اس کے گھر آتی تھیں۔ ان کے کہکہے، سرگوشیاں اور بچکانہ منصوبے گھر کے ماحول میں زندگی بھر دیتے تھے۔ سماویہ کے والدین اور بھائی بھی ان دونوں کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے کیونکہ وہ گھر میں آ کر سماویہ کے ساتھ وقت گزارتی تھیں۔ سماویہ کے تایا جان کا گھر کبھی ان کے اپنے آنگن سے جدا نہ تھا، بس ایک دیوار کا فاصلہ تھا، ایک ایسی دیوار جس کے اس پار بچپن کی شرارتوں، کہکہوں اور رشتوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں دن جیسے طویل اور سہانے ہوتے اور شامیں شوخیوں کی چادر اوڑھے آتیں۔ سماویہ، اس کی تایا زاد بہن مناہل اور مجاہد، یہ تینوں جیسے ایک ہی روح کے مختلف رنگ تھے۔ تینوں کا بچپن ساتھ پروان چڑھا، ایک ساتھ کھیلنا، لڑنا، منانا، سب کچھ اتنا سادہ اور خوبصورت تھا جیسے خزاں میں بھی بہار ٹھہر گئی ہو۔ مناہل، وہ چھوٹے سے محلے کی شوخ لڑکی جو ہمیشہ رنگین چوڑیاں پہنے نظر آتی، اس کے ہاتھوں کی ہر حرکت کے ساتھ جیسے گھنٹیوں کی جھنکار بکھر جاتی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایسی کھنک تھی کہ گویا بہار کی پہلی بارش چھتوں پر برس رہی ہو۔ گلی کے ہر موڑ پر اس کی چہک سنائی دیتی تھی، کبھی بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے، کبھی گڑیا کی شادی رچاتے اور کبھی دروازوں پر بیٹھ کر چورن بانٹتے ہوئے۔ سماویہ کی ماں جب باورچی خانے میں
ہانڈی میں چمچ چلا رہی ہوتیں اور دور سے مناہل کی کہکہے بھری آواز سنائی دیتی تو وہ تھوڑے غصے اور تھوڑے پیار سے کہتی، یہ لڑکی تو گھر میں ہو یا نہ ہو، اس کی آوازیں ضرور آتی ہیں۔ مناہل جیسے ایک جیتی جاگتی رنگین تتلی تھی جو ہر دل میں خوشی بھر دیتی۔ وہ صرف ایک لڑکی نہ تھی بلکہ ایک کیفیت تھی، خوشیوں کی، شوخیوں کی اور اس بے فکری کی جو صرف بچپن میں میسر آتی ہے۔ محلے کی گلیوں میں دو گھروں کے فاصلے پر دو دنیائیں آباد تھیں۔ ایک طرف سماویہ کا گھر جہاں نظم و ضبط، روک ٹوک اور سنجیدگی کا راج تھا، اور دوسری طرف اس کے تایا جان کا آنگن جہاں قہقہوں کو کبھی دبایا نہ گیا، جہاں خوشیوں اور ہنسی کو خوشی سے خوشی ہی سمجھا جاتا تھا۔ مناہل کی ماں اور سماویہ کی ماں کی آپس میں کبھی نہیں بن سکی۔ دونوں عورتیں بظاہر رشتہ دار تھیں مگر ان کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سماویہ کی ماں ایک سادہ سخت گیر خاتون تھیں جن کے نزدیک بیٹی کی ہنسی بھی اگر بلند ہو جائے تو پردے کی حدیں لرزنے لگتی ہیں، جبکہ تایا جان اور ان کی بیوی کے نزدیک بچوں کو آزادی دینا، ان پر اعتبار کرنا، ان کی ہنسی کو روکنا نہیں بلکہ ان کی ہنسی ہی میں گھر کی رونق اصل پرورش تھی۔ اسی سوچ کی بنیاد پر مناہل ہمیشہ ایک کھلا سا روشن سا چہرہ لیے محلے میں گھومتی رہتی، کبھی چوڑیوں کی آواز لیے، کبھی چپس کھاتے، کبھی کسی کے آنگن میں جا بیٹھتی اور وہاں پر خوب رونق لگائے رکھتی۔ اس کی ماں نے اسے کبھی ٹوکا نہیں، کبھی غصے بھری آنکھوں سے ڈرایا نہیں، کبھی رکنے اور خاموش ہو جانے کا اشارہ تک نہ دیا۔ اس کے برعکس سماویہ کے لیے زندگی جیسے ایک تنگ کمرے میں مقید تھی۔ اس کی مسکراہٹ جیسے کانٹوں پر چلی جاتی، اس کی آواز جیسے کبھی اجازت سے بلند نہ ہوتی۔ وہ اکثر مناہل کو گڑیوں کے کھیل کے لیے بلاتی، وہ دونوں گھنٹوں گڑیوں کی شادیاں رچاتی، رنگ برنگے دوپٹے اوڑھ کر دلہنیں بن جاتی، چمچوں کو مائک بنا کر گانے لگتی، مگر جیسے ہی سماویہ کسی گانے کی لے میں ذرا بلند آواز کرتی یا خوشی سے تالیاں بجاتی، دروازے کے باہر کھڑی اس کی ماں کی غصے بھری خاموش مگر پر اثر آنکھیں ایک غصیلی نظر ڈالتی اور بس اتنا ہی کافی ہوتا۔ سماویہ کے چہرے کی جوت ماند پڑ جاتی، لبوں کی مسکراہٹ ایک لمحے میں کھو جاتی اور وہ چپ چاپ جیسے نادم ہو کر بیٹھ جاتی، منظر جیسے رک سا جاتا۔ مناہل جو یہ سب محسوس کرتی کبھی خود بھی سہمی سہمی سی ہو جاتی۔ وہ نرمی سے سماویہ کا ہاتھ تھام کر کہتی، ارے تم پریشان مت ہو، کل ہمارے گھر آ جانا، بہت مزہ آئے گا، کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور سماویہ جس کے اندر حسرتوں کا ایک دریچہ دھیرے دھیرے بند ہوتا جا رہا تھا، صرف ہلکی سی مسکراہٹ دیتی جیسے کوئی خوشبو جو آتے ہی ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ اس کے لیے مناہل کا گھر ایک اور دنیا تھا جہاں وہ کھل کر سانس لے سکتی تھی، جہاں گانا گایا جا سکتا تھا، جہاں چھت پر چڑھ کر آسمان کو ہاتھ لگانے کا خواب پلتا تھا۔ دن گزرتے ہیں، گزرتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک لمحہ جو کسی طرح گزرتا ہی نہیں، بھاری دروازۂ آہن کے نہیں کھل پاتا، میرے سینے میں یہ سناٹا اترتا ہی نہیں، دستے جاں سے میں اٹھا لوں اسے پی لوں لیکن دل وہ زہراب پیالہ ہے کہ بھرتا ہی نہیں، کیا لیے پھرتا ہوں میں آب سراب آنکھوں میں، ڈوبتا ہی نہیں کوئی کہ ابھرتا ہی نہیں، یہ پگھلتی ہی نہیں شمع کے جلتی ہی نہیں، یہ بکھرتا ہی نہیں دشت کے مرتا ہی نہیں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے جیسے پانی کی لکیر ریت پر پھسل پھسل جاتی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ سماویہ کے لیے ایک نئی تنگی، ایک نئی قید بن جاتا، مگر اس کی یادوں کی دنیا آزاد تھی، بالکل بے لگام، اور آج بھی ایک مدھم سا منظر اس کی یادوں کی سلیٹ پر ابھر رہا تھا، بچپن کی وہ بارش جو ایک مکمل کہانی تھی، وہ جولائی کی ایک سہ پہر تھی، آسمان پر کالے سیاہ بادل جیسے کھیلنے آئے ہوں، ہوا میں ٹھنڈک کی وہ خاص مہک کھل رہی تھی جو صرف بارش سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ محلے کے بچے اپنے اپنے گھروں سے شور مچاتے نکلے اور ان کے بیچ تین چہروں کی شرارتوں سے بھری تکون، سماویہ، مناہل اور مجاہد۔ بارش جیسے ہی برسی، مناہل نے جھٹ سے دوپٹہ اتار پھینکا اور ہاتھ پھیلا دیے جیسے آسمان سے کوئی ان دیکھی روشنی چن رہی ہو۔ مجاہد نے زمین پر پڑتی بوندوں میں کودنا شروع کر دیا، اور سماویہ، اسے پہلے تو ماں کی ڈانٹ کا خیال آیا، پھر مناہل کے کہکہے سن کر وہ بھی ہنس پڑی اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ پانی کی بوندیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، بارش کے قطروں سے سڑک پر چھن چھن کرتی آواز جیسے ساز بن چکی تھی۔ تینوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گلی کے بیچ گھومتے رہے، کبھی دوڑتے، کبھی رکتے، کبھی ایک دوسرے پر پانی اچھالتے، گیلے کپڑوں سے ٹپکتے قطرے
مٹی کی خوشبو اور سرد ہواؤں میں اڑتے ان کے کہے وقت جیسے رک گیا تھا۔ بارش تھمی تو تینوں گھر کے اندر بھاگے۔ مناہل کی چھت پر ایک پرانا سفید دھاریوں والا جھولا لٹک رہا تھا۔ آج وہ جھولا دلہن کے منڈپ میں بدل گیا۔ گڑیا کو لال رنگ کی چادر اڑائی گئی۔ مجاہد نے خود کو مولوی صاحب بنا دیا اور مناہل اور سماویہ نے سہیلیاں بن کر خوب گانا گایا۔ بنو رانی تمہیں سیانی، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا۔ ایک راجا کی تم کو رانی، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا۔ بنو رانی ایک دن تم کو، بننے راجا کے گھر ڈولی میں جا کے، ہم سکھیوں سے یوں انجانی، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا۔ نینوں میں ہے کاجل کے ڈورے، مہندی سے رچے ہاتھ گورے، جھومر تیرا دم 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 کے، جھمکا تیرا جھم 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 کے، ہار گلے میں جگمگائے، آنچل تیرا ریشم ریشم، ہولے ہولے مدھم مدھم، تو من ہی من مسکائے، تو من ہی من مسکائے، سکھ سپنوں میں یوں مستانی، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا۔ بنو رانی تمہیں سیانی، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا، ہونا ہی تھا۔ پھر شادی ختم ہوئی تو مناہل کی نانی نے چھت پر آ کر آواز دی، ارے تم تینوں آ جاؤ، سٹے تیار ہیں۔ گرم گرم سٹے بھاپ اڑاتے، لال مرچ، نمک اور لیموں کے ساتھ۔ جب تینوں کے ہاتھوں میں آئے تو جیسے ان کا بچپن کسی شاہی ضیافت میں بدل گیا۔ سماویہ جس کے کپڑے اب تک گیلے تھے، سٹے کے ہر نوالے سے اندر سے اور خوش ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر بچھی چٹائی، ہنسی، ہلکی دھوپ اور بارش کے بعد کی وہ خاموشی، وہ لمحہ مکمل تھا۔ سٹے کھاتے کھاتے مناہل نے کہا، یاد رکھنا جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا، تب بھی گڑیا کی شادی بارش میں ہی کریں گے۔ سماویہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آج برسوں بعد جب وہ یہ لمحہ یاد کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ وہ گڑیا بھی شاید پرانی پیٹی میں سو رہی تھی، وہ جھولا بھی اب چھت سے غائب تھا، اور وہ بارش اب صرف یادوں میں برستی تھی۔ یادوں کی بوچھاروں سے جب پلکیں بھیگنے لگتی ہیں، سوندھی سوندھی لگتی ہے تب ماضی کی رسوائی بھی۔ چھت سے نیچے اترتے ہوئے سماویہ کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ باقی تھی۔ ہاتھ میں سٹے کا بچا کچا ٹکڑا، گیلی قمیص سے ٹپکتے قطرے اور بالوں میں الجھی بارش کی بوندیں۔ وہ خود کو ایک خوشبو بھری آزادی میں محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زینہ اتر کر اپنے صحن میں پہنچی، دروازے کے پیچھے ایک دبیز خاموش سایہ کھڑا تھا، اس کی ماں۔ آنکھوں میں وہی مانوس سختی، ہونٹوں پر خاموشی کے پردے اور پیشانی پر تناؤ کی وہ گہری لکیر جو سماویہ نے بچپن سے دیکھی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ آواز گونجی جو سماویہ کی خوشی کو چیر ڈالتی تھی، کیا یہ تمہیں سکھایا ہے؟ باہر بارش میں ناچتی پھر رہی ہو، لڑکی ہو، کوئی شرم کوئی لحاظ نہیں؟ سماویہ ٹھٹک گئی، ہاتھ سے سٹے کا ٹکڑا نیچے گر پڑا۔ وہ بس خاموش کھڑی رہی، جیسے کوئی مورتی ہو۔ یہی سیکھا ہے تم نے مناہل سے؟ وہ تو ویسے ہی آزاد ہو چکی ہے، تم بھی اب ویسا ہی کرنا چاہتی ہو؟ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ سماویہ کی نگاہیں فرش پر جم گئی۔ وہ جانتی تھی ماں کو سمجھانا ممکن نہیں، وہ صرف بارش میں بھیگنے نہیں گئی تھی، وہ تو بس چند لمحے کے لیے اپنی اداسی سے باہر نکلی تھی، اپنے اندر کی قید سے ایک سانس لینے گئی تھی۔ ماں کا لہجہ نرم نہیں ہوا، چلو کپڑے بدلو اور یہ سب فضول حرکتیں ختم کرو۔ سماویہ چپ چاپ مڑی، قدموں میں پہلے سی روانی نہ تھی۔ اس نے صحن کے ایک کونے میں پڑی بالٹی میں دیکھا، جہاں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا، اور اس میں اپنا عکس، گیلا، الجھا ہوا اور خاموش۔ کمرے میں جا کر جب اس نے اپنے کپڑے بدلے تو بچپن کی خوشبو جیسے اس سے چھن گئی ہو۔ باہر گلی میں مناہل اور مجاہد کے کہے اب بھی گونج رہے تھے، مگر سماویہ کے کمرے میں خاموشی کا ایک کمبل تان دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی، کمرے کی دیوار پر کیل پر لٹکی ہوئی وہ پرانی گڑیا آج بھی مسکرا رہی تھی، مگر سماویہ نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے اندر آج ایک بارش بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، بارش تھم چکی تھی، مگر باہر گلی میں پانی کے چھینٹوں کی آواز اب بھی باقی تھی۔ کھڑکی کے پار آسمان پر ادھورا سا کوسے قزح جھلک رہا تھا، لیکن سماویہ کا دل اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ قدم با قدم اپنی لکڑی کی الماری کے قریب گئی، وہی الماری جس کے نچلے خانے میں اس کی پرانی چیزیں، پرانے خواب اور کچھ ادھورے لمحے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ آہستگی سے کھولا، جیسے کہیں آواز ماں کے کانوں تک نہ جا پہنچے۔
الماری کے نچلے خانے سے اس نے اپنی وہی گڑیا نکالی جس کی گلابی فراق اب بھی ویسی ہی تھی، بس تھوڑی سی مٹیالی ہو چکی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے مگر چہرہ آج بھی مسکراتا تھا۔ سماویہ نے ان دونوں گڑیوں کو گود میں رکھا، انگلیوں سے ان دونوں کے بالوں کو سلجھانے لگی۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں مگر آنسو باہر نہیں آئے، جیسے اس نے رونا بھی سیکھ لیا ہو بند دروازے کے پیچھے۔ اب نہ شادی ہوگی، نہ کھیل، نہ بارش، نہ کوئی اور خوشی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی جیسے گڑیا سن رہی ہو۔ تم بھی خاموش ہو جاؤ جیسے میں ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے آہستگی سے گڑیاؤں کو واپس الماری میں رکھا، مگر اس بار نچلے خانے کے پیچھے ایک پرانی شال کے نیچے، جیسے وہ چاہتی ہو کوئی اسے دوبارہ نہ نکالے، نہ دیکھے، نہ یاد کرے۔ پھر وہ اپنی باریک سی چھوٹی سی آواز میں یہ لوری گانے لگی: پیاری پیاری میری گڑیا، جگ سے پیاری میری گڑیا، کومل چہرہ سندر آنکھیں، راج دلاری میری گڑیا، مجھ سے کہتی ہے شہزادی، گڑیا کی میں کر دوں شادی۔ اس کا گڈا بھی اچھا تھا، بات سمجھ لو یوں ٹھہرا دی۔ شام ڈھلے باراتی پہنچے، گڈے کو گھوڑے پر رکھے، میں نے نجمہ کو بلوایا، مہمانوں کو جا کر دیکھے۔ قاضی ہاتھی بھاگے آئے، سب نے کھیل بتاشے کھائے۔ نرگس جب ڈولی میں بیٹھی، میں نے آنسو خوب بہائے۔ الماری کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، چٹکنی لگاتے ہوئے جیسے دل کی ایک تار بھی بند ہو گئی ہو۔ پھر وہ پلٹی، بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر سے مناہل کی آواز آ رہی تھی: سماویہ باہر آؤ نا، دیکھو پانی میں کشتی بہا رہے ہیں۔ سماویہ نے پلکیں جھکائیں، چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی اور اندر ایک چھوٹی سی لڑکی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا، آسمان پر ہلکا سا سرخی مائل نیلا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ گلی کے نکڑ پر مناہل کچھ بچوں کے ساتھ پتنگ اڑا رہی تھی اور محلے میں معمول کی چہل پہل تھی، لیکن سماویہ کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ اس کے بستر پر وہ چپ چاپ لیٹی تھی، ہاتھوں میں تکیہ دبائے جیسے نیند سے زیادہ یادوں سے تھکی ہو۔ اسی وقت آہستگی سے دروازہ بجا، ٹک ٹک، 2 بار نرمی سے۔ دروازہ کھلا تو سامنے مجاہد کھڑا تھا، گیند اس کے ہاتھ میں تھی، چہرہ گرد آلود، مگر آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف دروازے کے کنارے کھڑا رہا، جیسے اجازت مانگے بغیر بس موجودگی سے تسلی دینا چاہتا ہو۔ سماویہ نے ایک پل کے لیے نگاہ اٹھائی، پھر فوراً پھیر لی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی اب ایک زبان بن چکی تھی۔ مجاہد آہستہ سے اندر آیا، گیند کو آہنی کھٹیا کے نیچے رکھا، پھر اس نے ایک پرانی کرسی گھسیٹی اور بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک سناٹا حائل تھا، لیکن وہ سناٹا بے چینی نہیں تھا، سمجھنے والا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر مجاہد نے نرمی سے کہا: پتہ ہے آج میں نے تمہاری گڑیا کو الماری کے پیچھے دیکھا، وہ اکیلی لگ رہی تھی۔ سماویہ نے ساکت چہرے کے ساتھ صرف پلکیں جھپکائیں، جیسے دل کے اندر کچھ ہلکا سا لرزا ہو، مگر وہ اب بھی خاموش رہی۔ پھر اچانک سے بولی: مجاہد، کاش میں گڑیا ہی ہوتی۔ ہاں نا؟ مجاہد اس کے سامنے بیٹھا اپنی انگلیوں سے دری کے دھاگے کھینچ رہا تھا۔ وہ رکا، اس نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے سماویہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصوم حیرت تھی جو اکثر بچوں کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بات ان کی سمجھ سے باہر ہو۔ کاش میں خود کو الماری کے پیچھے چھپا سکتی، جیسے گڑیا چھپ جاتی ہے، سماویہ نے دھیرے سے کہا۔ کاش میں وہ گڈا ہوتی جو مناہل کے پاس ہے، پھر میں تمہارے گھر آ جاتی اور وہ گڈا یہاں آ جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا جیسے خوابوں میں خود کو کسی اور جگہ پہنچا دیا ہو۔ مجاہد جو صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا، نرمی سے بولا: ہاں سومی، تم گڈا ہوتی اور میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا اور ہم دونوں شادی کر لیتے، ہاں نا؟ یہ جملہ کہتے ہی دونوں چند لمحے خاموش ہو گئے۔ اچانک کمرے کے دروازے سے کسی کی ہنسی کی آواز آئی، وہ ہنسی جو پرانی چوڑیوں کی کھنک جیسی تھی۔ دروازے پر بہار سی چہک کے ساتھ مناہل کھڑی تھی۔ اس کی عمر 14 برس تھی اور اس کی آنکھوں میں بچوں سے کچھ زیادہ سمجھ تھی۔ وہ تھوڑا مسکرا کر اندر آئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی: میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ سماویہ چونک گئی اور مجاہد نے نظریں جھکا لیں۔ مناہل نے دری پر بیٹھتے ہوئے پیار سے سماویہ کے گال تھپ تھپائے، پھر مجاہد کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولی: ہاں تم دونوں گڑیا اور گڈا ہی تو ہو، میری معصوم سی سومی گڑیا اور میرا شرارتی مجاہد گڈا۔ وہ تینوں کچھ دیر ہنسے۔ کمرے کی پرانی دیواریں
اور وہ ادھ جلی زرد بتی، سب کچھ گویا گواہ بن گئے اس محبت، معصومیت اور بے فکری کے لمحے کے جسے صرف بچپن ہی میں جیا جا سکتا ہے۔ جب مناہل نے کہا میری سومی گڑیا اور میرا مجاہد گڈا، تو مجاہد تو شرما کر چپ ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی باتوں پر جھینپ رہا تھا، لیکن سماویہ، وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا جیسے لمحے بھر کو رک گئی ہو۔ وہ مناہل کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی، مگر وہ شوخی کسی مذاق کی نہیں، ایک عجیب سی شفقت کی تھی۔ اس لمحے دل کے کسی کونے میں، جہاں وہ اکثر اپنی خواہشیں چھپا دیتی تھی، جیسے کوئی نیا احساس انگڑائی لینے لگا۔ نہ وہ احساس مکمل خوشی تھا، نہ اداسی، بس جیسے دل کے اندر کسی نے ہلکے سے کان میں کچھ کہا ہو، جیسے کوئی پھول ہوا میں کھل کر خود ہی جھک گیا ہو، جیسے کوئی بے نام سی خواہش خود کو چھپاتے چھپاتے ظاہر ہو گئی ہو۔ سماویہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا لمحہ تھا، بس اتنا محسوس ہوا کہ دل جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور زبان جیسے کھیل کھیل میں چپ ہو گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی گڑیا کو گود میں لیا اور دری کے کنارے بیٹھی مجاہد اور مناہل کی آوازوں کو سنتی رہی، مگر اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا، ایک چھوٹا سا خواب، ایک انجان سا جذبہ، ایک نیا سا لفظ جسے وہ جانتی نہیں تھی مگر محسوس کر سکتی تھی۔ مجاہد نے مدھم لہجے میں کہا، ہم نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ گڑیا کی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا نام بھی رکھیں گے، اس کا گھر بھی بنائیں گے اور اس کا اسکول بھی بنائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے کسی ٹوٹی کہانی کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہانیاں کب مکمل ہوتی ہیں؟ وہ تو وقت کی گرد میں دب جاتی ہیں، کبھی کسی یاد میں سسک کر رہ جاتی ہیں، کبھی کسی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ وہ مرتی نہیں، بس کہیں کھو جاتی ہیں، نہ مکمل نہ ادھوری، صرف محسوس ہونے والی ایک دائمی خاموشی بن کر رہ جاتی ہیں۔ سماویہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ پلکوں پر ہی رک گئی۔ مجاہد نے ہاتھ بڑھایا، زمین سے گیند اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، صرف کھیلنے کے لیے نہیں، یاد دلانے کے لیے کہ تم ابھی بھی وہی ہو، ہماری شرارتی سماویہ۔ سماویہ نے دھیرے سے گیند تھامی۔ اس کے ہاتھ کانپے، مگر چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مدھم، ٹوٹی ہوئی مگر زندہ۔ دروازے سے باہر جاتے وقت مجاہد نے پلٹ کر کہا، کل پھر آؤں گا، گڑیا کا اسکول بنانا ہے، اور وہ چلا گیا۔ کمرے میں اب بھی خاموشی تھی، مگر اس میں اب ایک امید کی ہلکی سی کرن شامل ہو چکی تھی۔ مجاہد، جو عمر میں سماویہ کے برابر تھا مگر طبیعت میں ضدی، چالاک اور نڈر، اکثر نئی نئی شرارتوں کی منصوبہ بندی کرتا اور باقی دونوں کو ساتھ ملا کر محلے میں تہلکہ مچا دیتا۔ کبھی چھت سے گلی میں جاتے کسی چچا پر پانی کے غبارے پھینک دیتا، کبھی کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر دیوار پھلانگ جاتا، کبھی بازار سے واپسی پر چپکے سے کسی کے خریدے پھل میں سے ایک سیب چرا لیتا۔ ان کے کارنامے پورے محلے کی زبان پر ہوتے۔ محلے کی بزرگ خواتین جب بھی گلی میں بیٹھ کر شام کے وقت چائے پیتی تو ان تینوں کے قصے ضرور چھیڑتیں۔ یہ سماویہ، مناہل اور مجاہد نہ ہوں تو جیسے محلہ سنسان لگے، وہ کہا کرتیں۔ مگر وقت بدل گیا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ یہ وہ سایہ ہے جو ہاتھ بڑھانے پر چھوٹ جاتا ہے۔ یہ گزرتا ہے، مگر اپنے ساتھ چہروں، لمحوں اور جذبوں کو بھی بدل کر لے جاتا ہے۔ وقت نہ رکتا ہے، نہ پلٹتا ہے، بس گزر جاتا ہے۔ شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، آج پھر آپ کی کمی سی ہے۔ دفن کر دو ہمیں کہ سانس آئے، نبض کچھ دیر سے تھمی سی ہے۔ کون پتھرا گیا ہے آنکھوں میں، برف پلکوں پہ کیوں جمی سی ہے۔ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے۔ آئیے راستے الگ کر لیں، یہ ضرورت بھی باہمی سی ہے۔